انسانوں کے وجود سے تقریباً 60 ملین سال پہلے یعنی تقریباً 6 کروڑ سال پہلے اس دنیا پر ہیبت ناک اور دیو قامت جانوروں کا راج ہوا کرتا تھا، جنہوں نے اس دنیا پر تقریباً 180 ملین سال یعنی تقریباً 18 کروڑ سالوں تک حکومت کی۔ یہ جانور سائز میں اتنے بڑے اور خونخوار تھے کہ آج کے شیروں اور بھیڑیوں کو صرف ایک نوالے میں ہی نگل جاتے۔ ان جانوروں کو آج کی دنیا میں ہم ڈائناسورز کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ڈائناسورز اس دنیا پر راج کرتے تھے تب ان میں بے شمار مختلف نسلیں پائی جاتی تھیں، جن میں بہت سے ڈائناسورز آج کی اونچی اونچی بلڈنگ سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے، اور کئی ایسے شکاری جانور تھے کہ ایک ہی بار میں اپنے سے کئی گنا بڑے ڈائناسور کا شکار کر لیا کرتے تھے، اور انہی میں ایسے جانور بھی موجود تھے جو 90 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے بھاگ سکتے تھے۔ امیجن کریں کہ ایسے جانور اگر آج کی اس دنیا میں موجود ہوتے تو کیا انسان اس دنیا میں باقی رہتے؟ ڈائناسور کا پہلا فوسل 1841 میں دریافت کیا گیا تھا، اور ابھی تک کل ملا کر 10,000 سے زیادہ ڈائناسورز کے فوسل مل چکے ہیں جو 900 الگ الگ سپیشیز سے بلونگ کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جوراسک پیریڈ کے دوران زمین پر 400 بلین سے بھی زیادہ ڈائناسورز موجود تھے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر جوراسک پیریڈ میں اتنی بڑی تعداد میں ڈائناسورز موجود تھے تو پھر یہ اچانک اس دنیا سے غائب کیسے ہو گئے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کئی ملین سال پیچھے جانا پڑے گا، جب دنیا پر پہلا ڈائناسور آیا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا ڈائناسور 230 ملین سال پہلے سے لے کر 240 ملین سال پہلے تک ایمرج ہوا ہوگا، کیونکہ جو سب سے پرانا فوسل ابھی تک ملا ہے وہ 230 ملین سال پرانا ہے، جو کہ افریقہ میں ملا تھا۔ اس وقت زمین کا نقشہ آج کے نقشے سے بالکل مختلف تھا۔ جو کانٹیننٹس آج زمین پر موجود ہیں، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ، اس وقت یہ تمام کانٹیننٹس مل کر ایک ہی سپر کانٹیننٹ بناتے تھے جسے آج ہم پینجیا کے نام سے جانتے ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس وقت آج کے تمام کانٹیننٹس آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور اس وقت زمین کا کلائمیٹ بالکل سوکھا اور ڈرائی تھا۔ زمین پر بارشیں بڑی کم ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے زمین پر ہریالی بہت کم تھی، اور اس ٹائم پیریڈ کو ہم ٹرائیاسک پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ڈائناسور زمین پر ایمرج ہونا شروع ہوئے تھے۔ ایوولوشن کے ذریعے ڈائناسورز کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور نئی نئی نسل کے ڈائناسور زمین پر پیدا ہو رہے تھے۔ اس وقت جو ڈائناسور زمین پر موجود تھے وہ بالکل ویسے نہیں تھے جیسے آج ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس وقت ان کا سائز بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت جو سب سے عام ڈائناسورز تھے ان کا سائز کامنلی 2 میٹر تک ہوتا تھا۔ ٹرائیاسک پیریڈ میں ایک ایسا چھوٹا ڈائناسور بھی ایگزسٹ کرتا تھا جسے ہم ایوریپٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ڈائناسور کو باقی تمام ڈائناسورز کا انسیسٹر مانا جاتا ہے۔ اب اگر ہم ٹائم میں آگے چلیں تو ہوا یہ کہ زمین آہستہ آہستہ بدلنے لگی، اور اس کے کلائمیٹ میں بہت تیزی سے بدلاؤ آنے لگا۔ تقریباً 201 ملین سال پہلے ٹرائیاسک پیریڈ کا اینڈ ہوا، اور اس ایک بڑے کانٹیننٹ میں دراڑیں آنے لگیں۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے والکینک ایرپشنز ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے سارے والکینک ایرپشنز ہونے کی وجہ سے بہت ساری کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوئی۔ اتنی بڑی تعداد میں گیسز کے ریلیز ہونے کی وجہ سے بہت ہی انٹینس گلوبل وارمنگ ہوئی۔ اس کے بعد جب سلفر ڈائی آکسائڈ اور ایروسولز ایٹماسفیئر میں جا کر ملے تو سن لائٹ بھی بلاک ہو گئی۔ اس کی وجہ سے زمین کا کلائمیٹ بہت تیزی سے چینج ہونے لگا۔ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سوائے ڈائناسورز کے باقی تمام جانور مرنا شروع ہو گئے، کیونکہ ڈائناسورز انسانوں کی طرح وارم بلڈڈ تھے، اس لیے وہ اس چینج میں بھی زندہ رہ سکے، اور باقی ریپٹائلز اور اینیملز کولڈ بلڈڈ تھے۔ ان کے لیے اس کلائمیٹ میں زندہ رہنا مشکل ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اس زمین سے ایکسٹنٹ ہونے لگے۔ یہ والکینک ایرپشنز تقریباً 6 لاکھ سالوں تک چلتے رہے، جس کی وجہ سے باقی تمام اینیملز اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایکسٹنٹ ہو گئے، اور زمین پر بچے صرف ڈائناسورز، کروکوڈائلز اور ارلی میملز۔ ٹرائیاسک پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد اب جو ایونٹ سٹارٹ ہوا اسے ہم جوراسک پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ 201 ملین سال پہلے سے لے کر 145 ملین سال پہلے تک چلتا رہا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ڈائناسورز کی سب سے انوکھی اور یونیک سپیشیز زمین پر پیدا ہونے لگی، اور اسی دوران ایوولوشن کے ذریعے بہت سے ڈائناسورز ایسے تھے جن کا سائز بہت بڑا ہو گیا۔ فار ایگزامپل دی ارلیسٹ ٹائٹانوسورس، جو کہ آج سے تقریباً 160 ملین سال پہلے اس دنیا میں آباد تھے۔ ڈائناسورز کی اس سپیشی کا وزن 15,000 کلو تک ہوتا تھا، اور ان کی لینتھ 15 میٹرز تک ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور ڈائناسورز بھی موجود تھے جن کا سائز بہت بڑا تھا، جیسے کہ برونٹوسورس، بریکیوسورس اور ڈپلوڈوکس۔ اسی ٹائم پیریڈ کے دوران جو سپر کانٹیننٹ پینجیا تھا وہ ٹوٹ کر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونے لگا، جنہیں نام دیا گیا تھا لوریشیا اور گونڈوانا لینڈ۔ جوراسک پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد جو ٹائم زون شروع ہوا اسے ہم دی کریٹیشیس پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کریٹیشیس پیریڈ تمام ڈائناسورز کے لیے سب سے حسین اور خوشگوار ٹائم تھا،
کیونکہ اس ٹائم پیریڈ کے دوران ڈائناسورز کی نئی نئی نسلیں دنیا پر آنے لگی تھی۔ ٹی ریکس جو کہ جوراسک پارک موویز میں دکھایا جانے والا سب سے فیمس ڈائناسور ہے، وہ بھی کریٹیشیس پیریڈ کے دوران ہی دنیا پر نمودار ہوا تھا، جو کہ آج سے تقریباً 65 ملین ایئرز پہلے سے لے کر 68 ملین ایئرز پہلے کا ٹائم بنتا ہے۔ کریٹیشیس پیریڈ باقی دونوں ٹائم پیریڈ کے کمپیریزن میں سب سے لمبا ٹائم پیریڈ تھا، جو کہ 145 ملین ایئرز پہلے شروع ہوا تھا اور 65 ملین ایئرز پہلے تک چلتا رہا۔ اسی ٹائم زون کے دوران جو دو کانٹیننٹس سے لاوریشیا اور گونڈوانا لینڈ وہ مزید چھوٹے چھوٹے کانٹیننٹس میں ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی ڈویژن کی وجہ سے اس وقت زمین کا کچھ نقشہ آج کی طرح کا نظر آنے لگا۔ اور یہ وہی ٹائم تھا جب اس زمین پر ہر طرح کے ڈائناسور ایگزسٹ کرتے تھے، جن میں ریپٹرز، آرمر ڈائناسورز، بڑے بڑے ہربیورس ڈائناسورز اور انتہائی خونخوار کارنیورس ڈائناسورز، اور اس کے علاوہ ٹائٹینوسورس جو کہ لینڈ اینیملز میں سب سے بڑے اینیملز میں سے تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ٹی ریکس جو کہ 40 فیٹ تک لمبا ہوتا تھا اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پریڈیٹر مانا جاتا تھا۔ ڈائناسورز کے لیے یہ وقت بڑا پرسکون چل رہا تھا، نئی نئی نسلیں ابھر کر سامنے آ رہی تھیں، اور دنیا میں کوئی دوسرا ایسا جانور نہیں تھا جو ان سے ٹکر لے سکتا۔ زمین پر ہر طرف ڈائناسورز کا راج تھا، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ڈائناسورز کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیا۔ ایک ایسٹرائیڈ جس کا سائز تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر تھا، بڑی ہی تیزی سے آ کر زمین سے ٹکرا گیا۔ یہ ہوا تھا آج سے تقریباً 66 ملین ایئرز پہلے، اور اسی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے کریٹیشیس پیریڈ کا اینڈ ہوا۔ ٹکرانے سے پہلے اس ایسٹرائیڈ کی سپیڈ تھی 30 کلومیٹر پر سیکنڈ۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ ایسٹرائیڈ میکسیکو کے یوکاٹان پینیسولا میں جا کر ٹکرایا تھا۔ ویسے تو اس ایسٹرائیڈ کا سائز صرف 10 سے 15 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، لیکن یہ اتنی سپیڈ سے زمین سے ٹکرایا تھا کہ اس کے ٹکرانے سے 180 کلومیٹر گہرا گڈھا بن گیا تھا۔ اس ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے اتنی زیادہ انرجی ریلیز ہوئی تھی جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹامک بام سے 1 بلین ٹائم زیادہ انرجی تھی۔ اس ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کے بعد اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ اس کے آس پاس ہزاروں کلومیٹرز میں جو کچھ بھی تھا چند سیکنڈز میں ہی ختم ہو گیا۔ اس دھماکے سے اتنی زیادہ ہاٹ ڈسٹ اڑی جو زمین کے دوسرے ایریاز پر آگ کی طرح برسنے لگی، اور زمین کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس ایریا کے ہزاروں کلومیٹر کے اندر جتنے بھی زندہ جانور تھے وہ سب کے سب زندہ پک گئے۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس بلاسٹ میں صرف چھوٹے جانور ہی سروائیو کر پائے ہوں گے، یا صرف وہ جانور جنہوں نے انڈر گراؤنڈ شیلٹر بنا لیے تھے، یا پھر وہ سی اینیملز جو سمندر کی گہرائی میں چلے گئے ہوں گے۔ اس دھماکے کے انیشیل ایفیکٹ تو بھیانک تھے ہی، مگر لانگ ٹائم ایفیکٹس اس سے بھی زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ جنگلات میں ہزاروں کلومیٹر کے ایریا میں آگ لگ گئی تھی اور زمین پر بڑی تیزی سے زلزلے آنے لگے، اور مانا جاتا ہے کہ سمندر میں 2 کلومیٹر اونچا سونامی آیا ہوگا اس بلاسٹ کی وجہ سے۔ پوری زمین پر دوبارہ سے وولکینک ایرپشنز ہونے لگے۔ اس بلاسٹ کی وجہ سے زمین کے چاروں طرف مٹی کی ایک موٹی لیئر بن گئی، جس کی وجہ سے اگلے 1 سال کے لیے زمین سے سن لائٹ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ سن لائٹ بلاکیج کی وجہ سے پوری زمین کا ٹیمپریچر بہت تیزی سے کم ہونے لگا، جس کی وجہ سے پوری زمین پر نیوکلیر ونٹر کا سایہ چھا گیا، اور مانا جاتا ہے کہ اگلے کئی سالوں کے لیے زمین کا ٹیمپریچر فریزنگ ٹیمپریچر میں تبدیل ہو گیا۔ سن لائٹ کی بلاکیج اور فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے زمین سے تقریباً 75% زندگی ختم ہو گئی، جن میں پلانٹس، ڈائناسورز اور دوسرے بڑے جانور شامل تھے، کیونکہ سن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے پلانٹس کے لیے فوٹوسینتھسس کرنا ناممکن ہو گیا، جس کی وجہ سے پلانٹس مرنے لگے۔ پلانٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہربیورس اینیملز ایکسٹینٹ ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی وجہ سے کارنیورس اینیملز بھی آہستہ آہستہ مرنے لگے، اور یہاں صرف بچے چھوٹے چھوٹے اومنیورس اینیملز جیسے کہ میملز، ٹرٹلز اور کچھ پرندے۔ یہ جانور صرف اس لیے زندہ بچے کیونکہ یہ بچا ہوا کھانا کھا سکتے تھے، جیسے کہ اگر کوئی جانور مرا ہوا ہے تو اس کا سڑا ہوا گوشت یا پھر ڈیکینگ پلانٹس۔ ان سب کے علاوہ کئی سالوں تک پوری زمین پر ایسڈ رین برستی رہی۔ ابھی آپ سب امیجن کرو کہ صرف ایک ایسٹرائیڈ کی وجہ سے پوری زمین پر آباد تقریباً 400 بلین ڈائناسورز اور کئی ہزار چھوٹے اینیملز اور جنگلات صرف کچھ ہی دیر میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اسی ایک ایسٹرائیڈ کی وجہ سے کریٹیشیس پیریڈ کا اینڈ ہوا اور ہزاروں سالوں کے لیے زمین کی مکمل ہسٹری بدل گئی۔ لیکن پھر کئی ملین سال گزرنے کے بعد زندگی نے دوبارہ زمین پر جنم لیا، اور اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا اسے ہم پیلیوجین ٹائم پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں۔